السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستانی تاریخ کی سب سے بدترین اور مکروہ ترین سیاسی انجینئرنگ ان دنوں کراچی میں ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے مختلف گروپوں کو یہاں ان دنوں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے یہ وہ گروپ ہے جو الطاف حسین کی ایک متنازع تقریر کے بعد مختلف ایشوز کے حوالے سے الگ ہوئے تھے۔ ایک گروپ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں الگ ہوا تھا، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرا گروپ سامنے آیا تھا فاروق ستار کی قیادت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ فاروق ستار کا گروپ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو انتہائی متنازع ترین کردار ہے، ان پر اختلافات کے باعث پیدا ہوا تھا۔ فاروق ستار کامران ٹیسوری کے حامی تھے اور انہوں نے ان کو سینٹ کی ایک نشست دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا، جس پر متحدہ کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کامران ٹیسوری جیسے آدمی کو کسی بھی صورت میں اپنا سینیٹر منتخب نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس پر اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے ایم کیو ایم کی سب سے سینئر قیادت جو اس وقت ان دنوں ہیں، یعنی فاروق ستار کو نکال باہر کیا گیا۔ اب کامران ٹیسوری گورنر سندھ ہے اور فاروق ستار ایک گروپ لے کر علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ ہے۔ ایسے عجیب و غریب تضادات کیسے رونما ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ متحدہ کو توڑنے والے ہی ان دنوں متحدہ کو جوڑنے کی کوششوں کا حصہ ہیں، اور کامران ٹیسوری ان کا ہی نگاہ انتخاب ہے۔ چنانچہ کامران ٹیسوری اتحاد اور انضمام کی تمام کوششیں جو بھی کر رہے ہیں، ان میں جہاں کہیں بھی میڈیا کی نظروں اور نگاہوں میں آتے ہیں تو ایک بات خاص طور پر کہتے ہیں کہ یہ کام میں خود کر رہا ہوں۔ آخر انہیں اپنی ہر کوشش کی صورت میں یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام میں خود کر رہا ہوں؟ یہ بات بذات خود ایک چغلی کھاتی ہے کہ ان کوششوں کے پیچھے پس پردہ کوئی اور قوت ہے۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہے اور اس میں جو رکاوٹیں درپیش ہے، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر ان کوششوں کا مقصد کیا ہے۔ آخر کیوں ان مختلف گروپوں، جتھوں اور گروہوں کو ایک جگہ لانا ضروری ہو گیا ہے؟ وہ کیا سیاسی اہداف اور مقاصد ہیں جو پس پردہ کچھ قوتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ایم کیو ایم کی سے نکلنے والی مختلف جماعتوں کا ارتکاز بہت ضروری ہے۔ ایم کیو ایم کے مختلف گروپوں، گروہوں اور جتھوں کو اکٹھا کرنے کا واحد مقصد دراصل کراچی میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم کرنا اور انتخابی عمل میں ان کی نشستوں کو محدود کرنا ہے۔ یہ ایک بڑے ہدف سے وابستہ ہے، یعنی قومی اسمبلی کی سطح پر وہ جادوئی ہنسا جو کسی بھی امیدوار کو وزیر اعظم بناتا ہے، کسی بھی طرح اس سے عمران خان کو روکنا اصل ہدف ہے۔ چنانچہ کراچی کی یہ وہ نشستیں ہیں ایم کیو ایم کی صورت میں جو ہمیشہ 90 کی دہائی کے بعد سے آج تک مختلف حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اگرچہ اب پس پردہ قوتوں اور طاقتور حلقوں نے ایم کیو ایم کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور اب بلوچستان کے اندر بھی ایک گروپ رکھا جاتا ہے اور کچھ آزاد امیدواروں کو بھی جتوایا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف پارٹیوں کے اندر اپنے اثر و نفوذ کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر بہت ساری آئینی رکاوٹیں اس میں حائل رہتی ہیں، اور ایم کیو ایم تاریخ میں وہ سب سے اچھے بچے ثابت ہوئے ہیں کہ جنہیں جب چاہا کان پکڑ کر کسی بھی جماعت کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کی لامحدود بصیرت اور طلاقت لسانی اور طاقت بیانی انہیں ایسے اعمال سر انجام دیتے ہوئے مختلف دلائل کی گوٹا کناری کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ چنانچہ وہ جو کام بھی کریں، جس جماعت سے اٹھ کر کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں اور جس حکومت کو پچھاڑ کر دوسری حکومت کا حصہ بن جائیں، اس کے لیے ان کے پاس دلائل کا ایک انبار اور گفتگو کی ایک تکرار ہوتی ہے۔ یہ کام اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ طبیعتیں اوبھ گئی ہیں اور اس کو جاننے والے حقارت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مگر پس پردہ قوتیں اور طاقتور حلقے اپنی اس سیاسی انجینئرنگ کے عمل سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ آج کل عوامی غیظ و غضب اور نفرت کے طوفان کے درمیان سیاسی انجینئرنگ کا یہ عمل زور شور سے جاری ہے۔ طاقتور حلقوں کی جانب سے ایم کیو ایم کے مختلف گروپوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش پی آئی بی کے ضمنی انتخابات میں سامنے آئی تھی۔ اگست 2022 میں عامر لیاقت کی پراسرار موت کے بعد
PIB کے ضمنی انتخابات میں جو اگست 2022 میں ہوئے تھے، MQM کے مختلف گروپوں کو ان انتخابات میں اس ضمنی انتخاب میں اکٹھا اتارنے کی ایک کوشش کی گئی۔ یہ کوشش پس پردہ ہوتی رہی اور MQM کے مختلف گروپوں کو اسلام آباد سے آنے والے کچھ اہم ترین افسران نے ایک کمرے میں مدعو کیا تھا۔ اس میٹنگ میں ڈاکٹر فاروق ستار، متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور PSP کے کچھ لوگ بھی تھے، اور پہلی دفعہ اس میٹنگ میں کامران ٹیسوری بھی ان افسران کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ کامران ٹیسوری کی چھب متحدہ قومی موومنٹ نے اس اجلاس میں دیکھی تھی۔ ابھی کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ کا امیدوار بنائے جانے کا دباؤ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس اجلاس میں یہ کوشش کی گئی کہ ضمنی انتخاب میں ان تمام گروپوں کو ایک امیدوار پر متفق کر دیا جائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں ڈاکٹر فاروق ستار کا اعتراض یہ تھا کہ میں یہ کوششیں عوامی سطح پر کر چکا ہوں اور پیشکش بھی دے چکا ہوں، مگر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ان پیشکشوں کو عوامی سطح پر مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد میں نے ایک عوامی پوزیشن لے لی ہے اور اب میرے لیے ممکن نہیں کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹوں سے دور اس انتخاب سے پہلے میں اس اتحاد کا حصہ بن جاؤں۔ چنانچہ یہ کام اتنا مشکل اس وقت ہو گیا تھا کہ اس انتخاب کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اگرچہ ابتدائی منصوبہ یہی تھا کہ اگر تمام امیدوار متفق ہو جائے تو اس نشست کو کسی نہ کسی طرح PTI کے حلق سے نکال لیا جائے اور اتحاد کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے کہ MQM کا وہ ووٹر جو ناراض بیٹھا تھا وہ متحدہ کے مختلف گروپوں کے اکٹھا ہونے کے نتیجے میں باہر نکل آیا ہے۔ اگرچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ تمام گروپوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود کراچی تبدیل ہو چکا ہے اور کراچی کے ووٹرز اب MQM کے حوالے سے وہ جذباتی وابستگی نہیں رکھتے جو ماضی قریب کا حصہ تھی، اور نہ ہی کراچی میں کسی قسم کی گرم جوشی اب MQM کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ MQM سے وابستہ متنازع کہانیاں، تاریخ کا بوجھ، بھتے، بوری بند لاشیں اور قتل و غارت گری کی منحوس روایت نے اب کراچی کے لوگوں کو MQM سے مکمل بدظن کر دیا ہے، مگر پس پردہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب بھی MQM کے ذریعے کراچی کی انتخابی طاقت کو یکجا کر کے ایک ایسا مصنوعی ماحول بنایا جا سکتا ہے جس پر عوام یقین کر لیں۔ یہ ناممکن کام ان دنوں زور و شور سے جاری ہے۔ طاقتور حلقوں نے PIB میں ناکامی کے بعد کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ کے طور پر متعارف کرایا، اور اب گورنر سندھ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ایک سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ اس اتحاد یا انضمام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور MQM کے مختلف گروپس الگ الگ طرح سے سوچ رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے انجام کے متعلق سبھی لوگ آگاہ ہیں کہ ایسا اتحاد یا انضمام ہو بھی گیا تو یہ زیادہ عرصے تک چل نہیں پائے گا، لیکن پھر بھی MQM کے اس انضمام میں ہونے والی رکاوٹیں اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت ان مختلف گروپوں جتھوں کو جو وعدے کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہے، یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں واضح کروں گا۔ لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ سیاسی انجینئرنگ کا یہ برہنہ کھیل کراچی میں پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے۔ کیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں؟ کیا کراچی کے عوام اس قابل بھی نہیں کہ وہ اپنے امیدواروں کا انتخاب خود کر سکیں؟ کیا کراچی کے لوگوں پر اپنی مرضی تھوپنے کا یہ عمل کبھی بند ہوگا؟ کیا وحشت و بربریت کی تاریخ رکھنے والی ایک جماعت کو صرف اس لیے کراچی کے عوام پر مسلط رکھا جائے گا کہ اس کے ذریعے قومی اسمبلی میں سیاسی انجینئرنگ کا عمل جاری رکھا جا سکے؟ انتخابات سے بہت پہلے ہونے والی اس انتخابی دھاندلی کو تاریخ کا حصہ رہنا چاہیے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔